بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں جو مشہور واقعات ہیں جو عام طور سے لوگوں کی زبان زد ہوتے ہیں، لوگوں کو یاد ہوتے ہیں، ان واقعات میں ایک واقعہ ہے جسے ہم دعوت ذوالعشیرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس واقعے کو آپ کسی سے بھی اگر پوچھیں تو کم و بیش واقعے کے بارے میں بتا ضرور دے گا کہ ہاں ایسا ہوا تھا اور یہ واقعہ اس طرح سے ہے۔ لیکن جب اسی واقعے کو آپ مختلف کتابوں میں یعنی الگ الگ کتابوں میں پڑھیں گے تو ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ اور یہ فرق ایسا نہیں ہے کہ انجانے میں پیدا ہوا، یہ جان بوجھ کے یہ فرق پیدا کیا گیا ہے۔ کچھ چیزوں کو پوشیدہ رکھنے کے لیے، کسی حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ فرق رکھا گیا ہے جان بوجھ کے۔ وہ میں ایک دو کتابوں سے آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ خود ہی اندازہ ہو جائے گا کس چیز کو چھپانے کی کوشش تھی۔ دعوت ذوالعشیرہ کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بعثت کے بعد آپ نے 3 سال تک نہایت رازداری اور پوشیدگی کے ساتھ فرائض کی انجام دہی فرمائی۔ اس کے بعد کھلے بند و تبلیغ کا حکم ہو گیا۔ اب جب کھلے عام تبلیغ کا حکم آیا تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سے فرمایا کہ کھانے کا انتظام کرو۔ تاریخ ابو الفدا کے ترجمے میں جو لکھا ہوا ہے، اس کو لفظ بلفظ تو نہیں لیکن اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے بہت مختصر کر کے تاکہ وقت میں بات ختم بھی ہو جائے۔ جب یہ حکم آیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ کھانے کا انتظام کرو اور کھانے کا بھی بارے میں بتایا کہ کیا انتظام ہونا ہے اور میرے پاس بلاؤ سب کو۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے کھانے کا انتظام کیا اور اولاد عبد المطلب کو جو قریب 40 آدمی تھے ان کو آپ نے بلایا۔ سب لوگ جمع ہوئے، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب، حمزہ اور عباس بھی موجود تھے۔ جب کھانے کا وقت آ گیا تو لوگوں کو بلایا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے جو کھانا تیار کیا تھا وہ لا کر حاضر کیا۔ سب نے کھایا پیا اور سیر ہو گئے، سب کا پیٹ بھر گیا۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کھانا جو سب لوگوں نے مل کے کھایا وہ ایک آدمی بھر کا کھانا تھا جو تیار ہوا تھا، اسی کھانے میں سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا۔ اس اثنا میں حضرت چاہتے تھے کہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہتے تھے کہ ابو لہب بول اٹھا اور یہ کہا کہ محمد نے بڑا جادو کیا ہے۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ الگ الگ ہو گئے اور سب وہاں سے چلے گئے۔ پیغمبر خدا کچھ کہنے نہ پائے تھے۔ یہ حال دیکھ کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا کہ اے علی، دیکھا تو نے اس شخص نے کیسی سبقت کی، مجھ کو بولنے ہی نہ دیا۔ اب پھر کل کو تیار کرو جیسا کہ آج کیا تھا اور پھر ان کو بلا کر جمع کرنا۔ چنانچہ حضرت علی نے دوسرے روز پھر آپ کے ارشاد کے مطابق کھانا تیار کیا، سب لوگوں کو جمع کیا۔ جب وہ کھانے سے فراغت پا چکے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا کہ تم لوگوں کی بہت اچھی قسمت اور نصیب ہے، کیونکہ ایسی چیز میں اللہ کی طرف سے لایا ہوں کہ اس سے تم کو فضیلت حاصل ہوتی ہے جو میں لے کے آیا ہوں۔ تمہارے پاس دنیا اور آخرت میں اچھا ہے۔ خدا تعالیٰ نے مجھ کو تمہاری ہدایت کا حکم فرمایا ہے۔ کوئی شخص تم میں سے اس امر کا اقتداء کر کے میرا بھائی اور وصی اور خلیفہ بننا چاہتا ہے؟ اس وقت سب موجود تھے اور حضرت پر ایک ہجوم تھا اور حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے دشمنوں کو نیزہ ماروں گا اور آنکھیں ان کی پھوڑوں گا اور پیٹ چیروں گا اور ٹانگیں کاٹوں گا اور آپ کا وزیر ہوں گا۔ حضرت نے اس وقت حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی گردن پر ہاتھ دست مبارک رکھ کر ارشاد کیا کہ یہ میرا بھائی ہے اور میرا وصی ہے اور میرا خلیفہ ہے تمہارے درمیان، اس کی سنو اور اطاعت قبول کرو۔ یہ سن کر سب قوم کے لوگ عذرو تمسخر کہ ہنس کر کھڑے ہو گئے اور ابو طالب سے کہنے لگے کہ اپنے بیٹے کی بات سن اور اطاعت کر، یہ تجھے حکم ہوا ہے۔ یہ مختصر لفظوں میں یہ ذوالعشیرہ کا جو وہ دعوت ہوئی تھی اس کا یہ واقعہ ہے۔ اب اس کے بعد ایک مشہور ترین کتاب میں کیا لکھتے ہیں کہ آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ دعوت کا سامان کرو۔ یہ در حقیقت اسلام کی تبلیغ کا پہلا موقع تھا
تمام خاندان عبدالمطلب مدعو کیا گیا، حمزہ، ابو طالب اور عباس سب شریک تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو تمہارے دین اور دنیا دونوں کی کفیل ہے، اس بوجھ کے اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ تمام مجلس میں سناٹا تھا۔ دفعتاً حضرت علی نے اٹھ کر کہا، گو مجھ کو آشوب چشم ہے، گو میری ٹانگیں پتلی ہیں، اور گو میں سب سے نوعمر ہوں، تاہم میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ قریش کے لیے ایک حیرت انگیز منظر تھا کہ وہ شخص جن میں ایک 13 سالہ نوجوان تھا دنیا کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ حاضرین کو بے ساختہ ہنسی آ گئی، لیکن آگے چل کر زمانے نے بتلا دیا کہ یہ سراپا سچ تھا۔ ایک یہ آپ نے سنا۔ ایک اور کتاب سے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھ دوں اور بات تمام کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ربانی کے موافق تبلیغ عام کا کام شروع فرما دیا۔ قریبی رشتہ داروں کو سمجھانے کا حکم قرآن مجید میں خصوصیت سے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز سب کو کھانے پر جمع کیے۔ یہ سب بنی ہاشم ہی تھے، ان کی تعداد 40 یا ایک کم زیادہ تھی۔ اس روز ابو لہب کی بکواس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلام کرنے کا موقع ہی نہ ملا، اس لیے دوسری شب پھر انہی کی دعوت کی گئی۔ جب سب کھانا کھا کے دودھ پی کے فارغ ہو گئے، تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حاضرین، تم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بہبود لے کر آیا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ عرب بھر میں کوئی شخص بھی اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور افضل کوئی شے لایا ہو۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس کی دعوت دوں، بتاؤ تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ سن کر سب کے سب چپ رہ گئے۔ حضرت علی نے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ تم اس کی بات مانا کرو اور جو کہا کرے سنا کرو۔ یہ فقرہ سن کر مجمع خوب کھلکھلا کر ہنسا اور ابو طالب سے تمسخر کرنے لگا، دیکھو محمد نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ آج سے تم اپنے فرزند کا حکم مانا کرو۔ یہ 3 الگ الگ کتابوں سے آپ کے سامنے جو بیان کیا، اس میں ایک چیز صاف صاف نظر آ رہی ہے کہ وہ حصہ کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص تم میں سے اس امر کا اقتداء کر کے میرا بھائی اور وصی اور خلیفہ بننا چاہتا ہے۔ اس وقت سب موجود تھے اور حضرت پر ایک ہجوم تھا، اور حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے دشمنوں کو نیزہ ماروں گا اور آنکھیں ان کی پھوڑوں گا اور پیٹ چیروں گا اور ٹانگیں کاٹوں گا اور آپ کا وزیر ہوں گا۔ حضرت نے اس وقت حضرت علی مرتضیٰ کی گردن پر ہاتھ مبارک رکھ کر ارشاد کیا، یہ میرا بھائی ہے اور میرا وصی ہے اور میرا خلیفہ ہے۔ آپ جتنی زیادہ کتابیں آپ اکٹھا کر سکتے ہیں اور آپ سب میں دیکھیے، کچھ لوگوں نے اس حصے کو جان بوجھ کر الگ کر دیا، کیونکہ اس سے پھر بہت بعد کے معاملات بکھرنے والے تھے، اس لیے اس حصے کو، اس عبارت کو سرے سے نقل ہی نہیں کیا تاکہ بعد میں ان کو دشواری نہ ہو۔ جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان کیا اسلام کا، جب اعلان کیا ظاہر بظاہر اپنی نبوت کا، اسی وقت اپنے وصی اور خلیفہ کا بھی اعلان کر دیا، اپنے جانشین کا بھی اعلان کر دیا۔ یہ بات سب پر واضح اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے۔ بس کچھ لوگوں کو ان کی اپنی ضد یا جو بھی کہیے، وہ اس بات کا اقرار کرنے اور اس بات کو مان لینے سے مانع ہوتی ہے، روکتی ہے۔ حالانکہ یہ ایسے واقعات ہیں کہ جو بالکل سورج کی طرح روشن ہیں۔ یہ مختصر بیان ہے دعوت ذو العشیرہ کا۔ آج کے لیے اتنا، باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔